سلطانی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بخاری شریف کی 30ویں حدیث پر ہمارا کلام چل رہا ہے، اور اس حدیث کا جو عنوان یا باب قائم کیا ہے وہ ہے کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، یعنی گناہ جو ہیں یہ جاہلیت کے معاملات میں سے ہیں، امر جاہلیت میں سے ہیں۔ گویا کہ جس میں جہالت کا کچھ اثر ہوتا ہے اس سے پھر خطا کا صدور ہوتا ہے۔ اور اس کے تحت جو حدیث کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت معرور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ربضہ کے مقام پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف ملاقات حاصل ہوا تو میں حیران ہوا کہ آپ کے جسم پر جیسا لباس تھا آپ کے غلام کے جسم پر بھی ویسے ہی لباس تھا۔ حالانکہ عموماً ایسی ہوتا ہے، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ آقا اچھے لباس میں ہے تو غلام پھٹے پرانے لباس میں ہے، اور آقا یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ میرا غلام لباس کے معاملے میں میرے برابر ہو جائے؟ تو حیرت زدہ ہوئے کہ یہ مساوات تساوی کیوں ہے؟ تو سوال کر ڈالا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیلا بہانہ جھوٹ اور کچھ ٹیڑھا میڑھا کلام، کچھ زومانی کلام کرنے کے بجائے بالکل واضح طور پر اپنے ماضی کا ایک معاملہ ذکر کر دیا کہ میں نے اصل میں اپنے اس غلام کو کچھ برا بھلا کہا تھا کسی کام پر، اور میں نے اس کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلوا دی تھی، یہ یوں کہا تھا اے کالی کے بیٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سماعت فرمایا تو مجھے تنبیہ کی کہ ابو ذر آپ میں ابھی تک کچھ جہالت کا اثر موجود نظر آتا ہے، یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے اس طریقے سے کہنا، آپ کا یہ منصب نہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دیا ہے تو ان کا خیال بھی رکھو، چنانچہ جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور ان سے ایسا کام نہ لو کہ بیچارے یہ اس کے بوجھ تلے دب کر شدید تکلیف محسوس کریں۔ ہاں اگر ایسا کام کروانا ضروری ہی ہو تو پھر خود بھی ان کی مدد کرو اور اس کام کے بوجھ کو ان سے ہلکا کر دو۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک دوسرے کو شرم اور عار دلوانا، تانے دینا، اسے امر جاہلیت میں سے شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ ہمارے تمام مسلمان بھائی بہن غور و تفکر فرمائیں، بیویاں جو شوہروں کو تانے دے رہی ہیں وہ سوچیں، جو شوہر بیویوں کو تانے دیتے ہیں اس قسم کے خاندان کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، وہ بھی سوچیں، جو ساس بہوؤں کو اور بہو ساسوں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں وہ غور و تفکر فرمائیں۔ اسی طرح ایک دوست جو دوسرے دوست کا، ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے کا، ایک محلے والا دوسرے محلے والے کا اسی طریقے سے مذاق اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا لڑائی جھگڑے میں اس کی تضحیق کر رہا ہے، توہین اور تحقیر کر رہا ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بعض پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو اگر یوں کہا جائے کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب وہ بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں، خصوصاً جب غصہ آ جائے تو پھر وہ اس نچلی سطح پہ اتر کر اس قسم کے کلمات کہہ دیا کرتے ہیں جو قطعاً غیر مناسب ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا اور بڑے کمال کے حامل تھے، لہٰذا آپ نے نہ صرف اپنی خطا کا اقرار کر لیا بلکہ اس کے تدارک کے لیے آپ نے یہ عمل کیا کہ سرکار کے فرمان کے مطابق اپنے غلام کو ویسا ہی لباس پہنانا شروع کر دیا جیسا خود پہنتے تھے، اور لازم بات ہے پھر کھلاتے بھی ہوں گے جیسا خود کھاتے تھے، اور اس کے کاموں میں تعاون بھی کرنا شروع کیا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سابقہ زندگی پہ نگاہ دوڑائیں۔ سب سے پہلے تو جس کی دل آزاری کی ہے اس قسم کے تانے دے کر، طنز کر کے، اٹیک کر کے اس سے معافی مانگے، اس سے پہلے کہ میدان معاشر میں وہ ہم سے ہماری نیکیوں کا مطالبہ کر رہا ہو اور ہماری سینکڑوں ہزاروں نیکیاں نام اعمال سے نکال کر اس کو دے دی جائیں، اور ہم چاہے کتنے غصے ہوں، پہ چتاب کھائیں، لیکن اس سے ایک نیکی واپس نہ لے سکے اور اللہ نہ کرے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اس سے پہلے ہمیں معافی طلب کر لینی چاہیے، اور بالکل اس پہ شرم محسوس نہ کریں، جھجک محسوس نہ کریں۔ اگر ہم اپنے ماتحت سے معافی مانگ لیں گے کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے معافی طلب کر لے گا کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا، اگر ساس اپنی بہو سے معذرت کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کر لینے میں حرج نہیں ہے، سامنے والا مانتا ہی نہیں مانتا اس کی الگ مرضی ہے، ہمیں اپنا کام پورا کر لینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے پھر ایک لائے عمل تیار کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اس قسم کے جملے کسی کے اوپر نہ داغیں
کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو اور وہ شرم و عار، شدید شرم و عار محسوس کرے کہ یہ سمجھداروں اور پڑھے لکھوں کا کام نہیں ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ اور جس طریقے سے جہالت بری، ایسی لقب جاہل بھی برا۔ اگر کوئی ہمیں بولے تم جاہل ہو تو ہمیں بڑا برا لگے گا، جاہل کہہ رہے ہو، تو پھر وہ جاہلوں والا ہمیں کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ نبی ہمارے مذہب اسلام نے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی بھی کچھ حقوق ذکر کیے ہیں کہ ایسا ان کے ساتھ رویہ اختیار نہ کرو کہ انہیں مطلب حقارت کا احساس ہو، اور خدا نہ خواستہ ہمارے رویے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو تقسیم فرمائی ہے، نعمتوں کی تقسیم، اختیارات کی تقسیم، وہ معاذ اللہ صحیح نہیں ہے کہ ان کو بڑا اختیار دے دیا، مجھے کم، انہیں دولت دی مجھے کم، یہ توازن نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اس قسم کے اس کے دل میں خیالات آ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے منفی رویے کی وجہ سے اس کے دل میں اس قسم کے خیالات آئے تو وہ تو خود قابل گرفت تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن چونکہ ہم اس کا سبب بنے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری گرفت پہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب غلاموں کا دور تو نہیں رہا، لیکن اپنے نوکروں کا تو دور اب بھی ہے نا، تو اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہمارے آج کل کے دور میں بہرحال اگر آقا اس زمانے میں بڑے اچھے تھے تو نوکر بھی اس زمانے میں بڑے اچھے تھے۔ ان کا اگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خیال کیا ہوگا تو ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ہمارے ہاں یہ ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر نوکر کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کیا جائے تو اس کا دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کو اچھا لباس دے دو، تنخواہ اچھی دے دو، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا لو تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میری تو کتنی امپورٹنس ہے، تو اس کے نخرے بن جاتے ہیں اور پھر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اس میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ پہلے انسان ایک احسان کا سلسلہ کرنے کی کوشش ضرور کرے کہ اپنے نوکر کے ساتھ مناسب کلمات میں الفاظ کہے، مطلب تخاطب رکھے، مناسب الفاظ اس کے لیے استعمال کرے، خواہ مخواہ اس کی کوئی توہین نہ کرے، برے الفاظ نہ کہے، اس کو عزت دے، اس کو اچھی چیز کھلانے کی کوشش کرے، اچھا لباس دینے کی کوشش کرے، اور اس کا رزلٹ دیکھے کیا ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ رزلٹ کوئی خراب نہیں آیا بلکہ وہ بڑا ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے کہ اپنے مالک کے، اپنے افسر کے یا اپنے بڑے کے احسان کو مانتا ہے اور دیانتداری سے کام کر رہا ہے، اپنے عمل میں کوتاہی نہیں کرتا بلکہ پہلے سے بڑھ کر کام کرتا ہے کہ جی جب مالک میرا اتنا خیال کر رہا ہے تو میں بھی انشاءاللہ بڑا اچھا کام کر کے دکھاؤں گا، تو اس سلسلے کو بالکل قائم و دائم رکھا جائے اور اپنے احسان کے سلسلے کو بلکہ کچھ بڑھا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس اچھے رویے سے وہ منفی اثر قبول کر رہا ہے اور وہ مطلب ایسا جاہل آدمی ہے کہ وہ اب نخرے کرنے لگ گیا ہے اور اس کے لہجے میں ذرا اکڑ پیدا ہو گئی ہے اور وہ آپ نرمی سے بات کرتے ہیں وہ الٹا سختی سے بات کرنا شروع کر دیا ہے کہ یوں سمجھ کے کہ شاید میں ان کی مجبوری بن گیا ہوں، تو پھر اس کو تھوڑا بہت احساس دلانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی مطلب نوکروں والا ہی سلوک کر لینا، لیکن اصلاح کی غرض سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مارنا شروع کر دیں، پیٹنا، گالیاں بکنا شروع کر دیں، لیکن ٹھیک ہے اس سے مراعات میں کمی کر دیں، یا پھر اگر وہ بالکل بہت زیادہ بگڑ چکا ہے تو ٹھیک ہے جی آپ اپنا راستہ لیں، کسی دوسرے کو رکھ لیں، تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ نہیں اصل میں یہ مالک کا جو بھی عمل تھا یہ اس کے اندر اچھے اوصاف کا نتیجہ تھا، میرا اپنا ذاتی کمال نہیں تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح آزمائے بغیر تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہرحال اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار کوئی ایسا ہو جائے کہ خدا نخواستہ کوئی ہائپر ہو گئے اور ہم نے کوئی سخت جملہ بول بھی دیا تو بہرحال بتقاضۂ بشریت اللہ تعالی ہمارے باطن کے احوال کو سمجھنے والا ہے، وہ درگزر فرمائے گا، لیکن اس میں بھی اگر ہم معذرت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایسے شخص کا ہم نے عموماً یہی دیکھا ہے کہ بہرحال ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے اس طرح کے کسی کے نرم رویے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ خود کیونکہ بد باطن ہوتے ہیں تو دوسرے کی بھی نیت پہ شک کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس لیے مجھے مراعات دے رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں، تو لیکن یہ بہت کم دیکھا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ قدر کی جاتی ہے کہ نہیں میرے جب مالک میری قدر کر رہا ہے، میرا سیٹھ میری قدر کرتا ہے تو پھر میں بھی کام کر کے دکھاتا ہوں، تو اچھا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جب تک ہم آزمائیں گے نہیں تب تک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسا خود آپ نے لباس پہنا اسے بھی لباس پہنایا، آپ کا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، بڑا پن نہیں تھا، اسی لیے اپنے ماتحت کو اپنے جیسا لباس پہنایا۔ ہم اس طرح کا نہیں کرتے ہیں،
ہم ایک نوکر کو نوکر کی سطح پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بہت زیادہ اوپر آئے۔ تو بہرحال یہ بعض اوقات حکمتاً بہتر بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں حکمت اور مصلحت کار فرماؤ یہ بہت اچھا ہے، تکبر و غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تکبراً اور غرور کی وجہ سے ہم نے کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کے اسے نیچے رکھنے کی کوشش کی تو ہمارے یہ اوصاف، ہماری یہ صفات رذیلہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قابل گرفت ہوں گی۔ اس لیے گھر میں جو خانسامہ ہیں، نوکر ہیں، ماسیاں ہیں، آپ انہیں اچھا لباس دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن اگر آپ اتنے اعلیٰ درجے کا نہیں دیتے ہیں جیسے آپ پہنتے ہیں تو یہ کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ ویسے لباس دیں، یہ تو ایک مستحب کام کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے، اس مقام پر کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر آپ نوکر کو اچھا لباس پہنا دیں گے وہ کام کیا کرے گا پھر؟ اگر ڈسٹنگ کرنی ہے، صفائی کرنے تو نہیں کر سکے گا۔ ہاں یہ ہے کہ عید بقرعید پہ آپ نے اچھا لباس دے دیا، ذرا قیمتی لباس دے دیا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یوں ہی اپنے ساتھ اسے بٹھا کر کھلانا، یہ بعض اوقات انسان کو برا سا محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم اس نوکر کو بٹھائیے کھلائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی حکمت ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کچھ اپنے مہمانوں کو بلایا ہے، جو مہمان نہیں پسند کرتے کہ ان کے ساتھ نوکر بیٹھ کر کھائے، ایسے ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اب آپ نے حکمتاً وہاں پر اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا تو بالکل صحیح ہے، بجائے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اس کو اتنی زیادہ عزت دی جائے گی تو وہی دماغ خراب ہونے والی بات ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک صحیح مصلحت کی بنا پر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ نہ کھلایا جائے، لیکن ویسے اگر کوئی اچھا سلجھا ہوا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، اور کوئی پردے وغیرہ کے گھر کے معاملات بھی ایسے نہ ہوں، مثلا مرد علیحدہ کھانا کھاتے ہیں، گھر کی عورتیں علیحدہ اور مرد اپنے ساتھ اس کو بٹھا کے کھلا لیں تو یہ بہت ہی افضل ترین عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور کم از کم ایسا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ بٹھا کے نہ کھلائیں تو جو جیسا ہم کھا رہے ہیں ویسا اسے بھی کھلا دیں۔ اگر ہم اچھی ڈشیں کھا رہے ہیں اور ہم اسے بالکل ایک بوٹی بھی نہ دیں، ڈسٹ بن میں اٹھا کر پھینک دیں لیکن اپنے نوکر کو نہ دیں تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے۔ تو اسی میں سے تھوڑا سا اسے بھی نکال دیں، چلیں وہ اپنے کوارٹر میں جا کے کھا لے، یا اگر وہ صرف گھر میں آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے تو گھر کی ایک سائڈ میں بیٹھ کے کھا لے، اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برکت ہی دے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اپنے ماتحت کو ایسا کام نہ دو جو اس پر غالب آ جائے، یعنی بہت سخت اپنے غلام سے کام نہ کرواؤ۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک تو چائلڈ لیبر ہمارے ہاں ہوتی ہے، یہ ویسے ہی شرعاً بھی منع ہے اور ہمارے قانون کے اعتبار سے بھی منع ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اتنا سخت کام کروایا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، بہت ہی بیچاروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بھی بعض اوقات فیکٹریز وغیرہ میں اور دیگر دکانوں وغیرہ پر اتنی ہارڈ ورکنگ ان سے کروائی جاتی ہے، ٹائٹ کام، سخت کام، اور تنخواہ بالکل تھوڑی سی۔ یہ اصل میں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، اس کے گھر کا دار و مدار اسی نوکری پر ہے، آپ اس لیے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے تین آدمیوں کا کام لے کے تنخواہ ایک آدمی کی دے رہے ہیں، کل بروز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج تو بڑی چالاکی اور سمجھداری سے فخراً بتاتے ہیں کہ ارے بھائی اپنے تو ایک آدمی رکھتے ہیں، 3 آدمی کا کام نکال لیتے ہیں۔ یہ سمجھداری ہوشیاری نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بالکل ایسا سمجھ لے کہ کوئی دلدل میں اتر رہا ہو اور پھر وہ فخر کر رہا ہو کہ ہم تو جب زمین پہ چلتے ہیں تو پاؤں رکھتے ہیں تو زمین بھی دب جاتی ہے ہمارے پاؤں کے نیچے۔ تو بھائی دب نہیں رہی، بلکہ یہ تو دلدل ہے جو اپنے اندر آپ کو کھینچ رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سر تک اس میں دھنس جائیں گے اور سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا اور دم نکل جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم کسی کو اپنا ماتحت رکھتے ہیں تو کام کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ایک اوسط درجہ ہوتا ہے، ایک ادنا درجہ ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے اس سے طے کریں کہ کس طرح کا کام کروائیں گے، اعلیٰ درجے کا، اوسط درجے کا، ادنا درجے کا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ کے اعلیٰ پیسے ہوں گے، اوسط کے اوسط، ادنا کے ادنا، اور یہ پھر اپنے پاس سے ہم طے نہیں کر سکتے، بلکہ عرف میں دیکھیں کہ اگر کوئی اس قسم کا جو ہم کام کروانا چاہتے ہیں اور اعلیٰ درجے کا کام ہو تو اس کے کیا ریٹ عموماً مارکیٹ میں چل رہے ہیں، کیسی اجرت دی جاتی ہے، اوسط درجے کی کتنی اور ادنا درجے کی کتنی۔ جس درجے کا آپ کام کروانا چاہتے ہیں عرف کے مطابق جو تنخواہ اس کی بنتی ہے وہ آپ کو دینی چاہیے۔ اگر آپ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کام اعلیٰ درجے کا لیں اور اس کو تنخواہ اوسط درجے یا ادنا درجے کی دیں تو یہ بہرحال اس شخص نے آپ سے اگر معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں تو یہ ایک الگ بات ہے، بیچارہ مجبور ہے، لیکن
بروز قیامت اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا کہ آپ نے سخت اس سے کام لیا اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کام پھر اس سے اتنا ہی لیں جتنا اس تنخواہ کے اندر آپ واقعی کسی سے کام لینا چاہیے تھا۔ بالفرض اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اور وہ آپ کا افسر ہوتا تو آپ کی تمنا اور خواہش کیا ہوتی؟ ایک لمحے کے لیے اس پر بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اس وقت تو ہماری زبان سے بڑے بڑے الفاظ نکل رہے ہوتے اور ہم بد دعائیں دے رہے ہوتے کہ بیڑا غرق ہو جائے، سیٹ کا کام 3 آدمیوں کو لیتا ہے، تنخواہ 1 آدمی کی دیتا ہے۔ اب آپ دوبارہ واپس آ جائیے، اسے نوکر سمجھے، اب مالک بن جائیے۔ اب بتائیے کہ آپ بد دعا کے مستحق بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہوگی، ہم صرف سمجھا سکتے ہیں بھائی اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر برا لگ رہا ہو کسی کو یہ بات تو معذرت کے ساتھ کہ کام جتنا اتنا ہی لیں جتنی تنخواہ ہے۔ اگر جتنی آپ تنخواہ دے رہے ہیں تنخواہ کم کام زیادہ لیں گے تو اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اور میدان معاشر میں بہرحال اس کا جواب دینا پڑے گا، وہ سوال کر سکتا ہے۔ اور بالفرض اگر آپ زیادہ کام کروانے پہ مجبور ہیں، لیبر نہیں مل رہی ہے، تو پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خود تعاون کریں، کچھ ایسا سبب بنائیں کہ اس کے اوپر کام کا لوڈ کم سے کم ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں تلقین تو کر دی اور خود غافل ہوں، نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس حدیث کے راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کے ساتھ مل کر اس کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بعض اوقات تو چکی تک پیس لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت کو وہ کام سخت قسم کا دیتے تھے تو ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے اس کے ساتھ، تو اس میں کوئی شرم و عار کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی آخر انسان ہے، اس بیچارے کی بھی ہڈیاں ہیں، اس بیچارے کی بھی آخر طبیعت ہے۔ ہم اس سے زیادہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کروائیں، سخت کام کروائیں اور پھر اس کی مدد بھی نہ کریں، تنخواہ بھی تھوڑی سی دیں، تو یہ ایک ظلم عظیم ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب ذرا اس پر غور و تفکر کر لیں کہ دیکھیں ہر چیز، ہر معاملے کے اندر تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے۔ پھر ہر شخص کے کیسز مختلف ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر کے اندر جو نوکر کا معاملہ ہے آپ کے گھر میں بھی ہو، تو ہر ایک اپنے اپنے طور پہ غور و تفکر کرے۔ چنانچہ ہم غور کریں کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، زیادہ سخت کام لے رہے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں بغیر کسی وجہ کے تکبر ناانصافی کی جا رہی ہے یا حقارت کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ زندگی دیکھیں بہت تیزی سے گزر رہی ہے، کچھ دن کچھ سانسیں باقی ہیں، یہ بھی گزر ہی جائیں گے۔ اصل جو ہمیں پتہ چلے گا وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جب ہم قبر میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور وہاں اعمال کا بدلے کا اندازہ ہوگا کہ اعمال کے کیا کیا بدلے ہوتے ہیں، کیا کیا بدلے ہو سکتے تھے اگر ہم اس کو اپنے رویے کو بدل لیتے۔ لیکن وہاں جا کے اندازہ کرنا، وہاں جا کے علم یقین یا عین الیقین حاصل کرنا پھر نافع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کوئی اور ایسی زندگی نہیں ملے گی جہاں پر جا کے ہم اس کا تدارک کر سکیں۔ اس لیے ہر شخص اپنا کیس خود دیکھے اور دوسرے کو نہ دیکھے دوسرا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ہم دیکھیں کہ ہم کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسان